کرپشن کا ایک نعرہ لگایا تھا عمران خان نے، آپ نے اس کا کیا حل کر دیا یار؟ یہ واحد آدمی تھا ایز پرائم منسٹر کرپشن پہ اس نے باتیں کی ہیں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ عمران خان وہ کرے جو آج اس کے ساتھ کرے۔ اس وقت جو سیاسی ماحول کے اندر یہاں اتنے زیادہ چمچے اور ڈویاں بن گئی ہیں کہ آپ کی سیاست ختم ہوگی، کیونکہ جو بھی ہمارا لیڈر آتا ہے اس کو یہ چمچے جو ہے نا یہ چمڑ جاتے ہیں۔ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے تو ملک کو دیکھنا ہے یار، سیاسی پارٹیز کو نہیں دیکھنا۔ جو مرضی آئے کیا ملک کے لیے کام کر رہی ہے؟ یہاں تو سیاسی پارٹیاں جو آتی ہیں وہ لالی پاپ سی دیتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ انہوں نے کہا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن رکھنا۔ نہ ہمارے میں یونٹی ہے، فیتھ پہ آپ لڑائیاں کر لیتے ہیں، ڈسپلن اپنے روڈ پہ دیکھ لیے۔ علامہ اقبال کے بڑے ہم نعرے لگاتے ہیں، کیا ان کے کسی کہنے پہ چلتے ہیں ہم؟ نہیں۔ کون سی ایسی جماعت ہے سیاسی پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بالکل زیادہ قریب رہی ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملٹری کا ایک رول رہے گا۔ ہم ایک ملٹری سٹیٹ ہے، چیف انہوں نے لگایا ہے، وہ ان کا کوئی پرسنل غلام ہے یا نوکر ہے، وہ قوم کا نوکر ہے، وہ ایک سربراہ ہے فوج کا۔ آج کا بھی لے لیں جنرل عاصم منیر یا پہلے بھی لے لیں، یہ سب پاکستان کے ہیں، بے شک۔ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں۔ اس عمل کا جمہوری نظام کے اوپر اور اداروں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو جو ہمارے پاس جمہوریت ہے ہی نہیں، 4 ٹیلی فون کالز، 2 سفارشیں، جب تک آپ کے ساتھ نہ جائیں آپ کا تو کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اہلکار کو بات کہتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ یہ تو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا۔ مستقبل قریب میں کوئی ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہو جو اس چیز کے اوپر عمل درآمد کرا سکے، قوم کو متحد کر سکے؟ مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ مساق جمہوریت ہوگا؟ مساق ہو جائے گا، جمہوریت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ہوپ ہے تو 2 لوگوں کے اندر ہے، نواز شریف، بلاول ہے، عمران خان ہے۔ یہ کر سکتے ہیں، مل کے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ لیکن ہم مل کے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آئیں بیٹھ کے بات کریں یار، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی دشمنی ہوگی؟ آپ قرآن کے ہم بڑے ریفرنسز دیتے ہیں، کئیوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہے آج کی بھی، جب تک یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے یہاں کبھی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جو مرضی کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عامر تہامی۔ پاکستان میں جتنی بھی تمام سیاسی بڑی پارٹیاں اقتدار سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی قربت کی متلاشی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتی ہیں تو اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ پاکستان میں کی جو پیٹرن ہے سیاست کا، اس میں بار بار ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا قرب تلاش کرتی ہیں، اور پھر جیسے اقتدار میں آ جاتی ہیں تو اختلافات جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بن گئے ہیں اس وقت جو سیاسی ماحول کے اندر سیاسی چمچے، یہاں اتنے زیادہ چمچے اور ڈویاں بن گئی ہیں کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس لیے کیونکہ یہاں ہر بندہ جو ہے وہ اقتدار میں رہنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہی رہوں گا اور میں پرماننٹ رہوں گا۔ آج تک میں ان کو سب کو بتاتا ہوں کہ خلفائے راشدین سے لے کے رومن امپائر لے لو، گریک امپائر لے لو، جرمن امپائر لے لو، کوئی پرماننٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ مل کے کام کریں، آپ کے پاس کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن ہم مل کے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں کئی دفعہ اگزامپلس دیتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ انہوں نے کہا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن رکھنا۔ نہ ہمارے میں یونٹی ہے، فیتھ پہ آپ لڑائیاں کر لیتے ہیں، ڈسپلن اپنے روڈ پہ دیکھ لیے۔ تو اب آپ مجھے بتا دو کہ ہم کس پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ ہر سال تو جناح کی تعریفیں کر لیتے ہیں ان کی پیدائش پہ اور ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ، کیا 12 مہینے ہوتے ہیں کیا ان کے کسی کہنے پہ چلتے ہیں ہم؟ نہیں۔ علامہ اقبال کے بڑے ہم نعرے لگاتے ہیں، کیا ان کے کسی کہنے پہ چلتے ہیں ہم؟ نہیں۔ تو یہ ہم بیسکلی وہ ہے نا، وہ منڈی لگی ہوئی ہے، منڈی کے اندر جس کا داؤ لگ جائے لگ جائے، جس کا نہ لگے وہ نہ لگے، یہ ہم نے کر لیا اپنے ملک کے ساتھ۔ آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ ہر تقریباً جماعت کا آپ نے اقتدار دیکھا ہوا ہے، کیا ریزن آپ کے نزدیک کون سی ایسی جماعت ہے سیاسی پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بالکل زیادہ قریب رہی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملٹری کا ایک رول رہے گا جب تک کہ ہمارے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب تو افغانستان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لو کہ کیا پرابلمز ہیں، ایران کے ساتھ بھی اتنے وہ گرم نہیں ہیں۔ جی۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے کے اندر ہیں کہ جہاں فوج نے ہمیشہ ایک اپنا رول رکھنا ہے۔ ہم ایک ملٹری سٹیٹ ہے،
اور آج نہیں ہے کہ پاکستان بن گیا، اس سے پہلے بھی اس ایریا کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ نارتھ سے کس طرح لوگ آتے تھے تو فوجیں ہی روکتی تھی نا. بالکل. تو آج بھی وہی ہے، صرف ڈائنامکس چینج ہو گئے، ہے تو وہی ہے. اور پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہندوستان اپنے رستے ٹھیک نہیں کرے گا، ہماری فوج ہمیشہ ایک ڈومیننٹ فورس رہے گی، اور اس کے علاوہ بھی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی سیاست کو بھی دیکھ لیا کہ کبھی یہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر نہیں سکتے کر ہیں، تو سکتے. مجھے بتاؤ یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ جو اپوزیشن میں آتا ہے وہ چور بن جاتا ہے، جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ صاف اور صادق امین شفاف قرار ایک پاتا ہے. دودھ کا دھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ریورسل ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ سائیکل ہے، یہ منافقت کی سائیکل ہم دیکھتے ہیں. سر یہ جن کے اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیوں کے، یہ کسی نظریے کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا ذاتی رسا کشی کی بنیاد پر؟ عامر، اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہوں گے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتا دو کیا اختلافات ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ آرمی ہے نا، آرم جی فورسز ہیں. بالکل. تو وہی ہیں. تو بات یہ، ان سے کیا اختلافات آپ کریں گے؟ یہ تو آپ کے محافظ ہیں. دیکھو نا، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشنلی انڈر 145 آپ کا چیف جسٹس یا پرائم منسٹر یا چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہے وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے نا. بالکل بالکل. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے یہ کسی کا کیا اختلاف ہو. ہاں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ فوج کو یہ ان کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اور مداخلت اس طرح کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیف انہوں نے لگایا ہے وہ ان کا کوئی پرسنل غلام ہے یا نوکر ہے. وہ قوم کا نوکر ہے، بالکل. وہ ایک سربراہ ہے فوج کا. اس کو یہ جو بھی آیا ہے وہ یہی سمجھا کہ یہ میرا ہی آدمی ہے. جو بھی چیف ہے، آج کا بھی لے لیں جنرل عاصم منیر یا پہلے بھی لے لیں، یہ سب پاکستان کے ہیں. بے شک. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں. لیکن ان پہ وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ ایک آپ کے لوگ ایک ایکیوز کر دیتے ہیں، نہیں جی اس کا بندہ ہی اس کا. کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے، مس پرسیپشن ہے، آئی تھنک اس کو دور ہونا چاہیے. فوج کا بندہ فوج کا ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مینوپولیٹ کر لیں گے تو زیادہ دیر مینوپولیشن نہیں چلتی، کبھی بھی نہیں چلتی. ایسے ہی اس عمل کا جمہوری نظام کے اوپر اور اداروں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم جو ہمارے پاس جمہوریت ہے ہی نہیں. ایک عام آدمی جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ یا گندے میلے کپڑوں کے ساتھ، چلو ایک وہ آپ کے لو مزدور کا نام لے لو، مزدور جی کسی مصیبت میں جائے گا، اس کا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ؟ بالکل نہیں. قانون تو کہتا ہے، ویسے آپ دیکھو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. کوئی رائٹ نہیں ہے. اس کو کوئی اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، اس کی وقت ہوگی، اس کی امپورٹنس ہوگی جب الیکشنز آ رہے ہوں گے تو اس کا ووٹ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ایک نمبر ہے، وہ سٹیزن ہے لیکن نمبر ہے. تو اس کی کوئی آپ کہہ لو کہ ویسے اہمیت نہیں ہے، نہ اس بیچارے کی کوئی اوقات ہے کہ جب ہم کہیں کہ یار اس کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے گراس روٹ پہ. دیکھو پاکستان میں زیادہ لوگ غریب ہیں. غریبوں کا اگر کوئی نہیں سوچے گا، یاد رکھنا کہ تم اوپر جو مرضی کاسمیٹکس کر لو، کچھ نہیں ہوگا. یا سفارش کے بغیر، میں کئی دفعہ رپیٹ کیا میں نے، 4 ٹیلی فون کالز، 3 چٹیں، 2 سفارشیں، جب تک آپ کے ساتھ نہ جائیں آپ کا تو کام ہی نہیں ہوتا یہاں. بالکل. تو اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیسے آپ آگے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے. ہمیں ایک ریولوشنری چاہیے جو کہ سوشل ایک ریولوشن لے کے آئے، ایک ایسا ایک ریولوشن لے کے آئے کہ جس میں ہمارے اندر ایمانداری اور منافقت ختم ہو. دیٹس اٹ. ہم نے ریولوشن کی بات کی تو یہ پاسبل کیسے ہے سر؟ نہیں آئے گا ادھر نہیں آ سکتا. کیوں؟ ایک کا ریلیشن فوج میں ہے، ایک کا گورنمنٹ میں ہے، ایک کا بزنس میں ہے، ایک کا پولیس میں ہے، ایک کا اے ایس ایف میں ہے، ایک کا ایف آئی اے میں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کون ریولوشن لے کے آئے گا؟ کوئی نہیں لے کے آئے گا. یہاں مجھے ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جو سب کو لے کے مل کے چلے اور ایسے اقدامات لے کہ ایک تو ہماری قوم ہے نا وہ پیار سے سیکھنے والی نہیں ہے. میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں. آپ بسوں کے اڈے پہ چلے جائیں، جی
آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، یہ کس طرح وہ کہتے ہیں نا مکھیوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں تو لائن میں لگ جاتے ہیں. کیوں؟ باہر بھی قانون ہے، ادھر بھی قانون ہے. بالکل. یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو کوئی اہلکار کو بات کہتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ یہ تو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا. دیکھو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے، میں بالکل اس سے اگری بھی کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یس، پہلے بڑی بدتمیزی کرتے تھے لوگ، یہ اہلکار وغیرہ، پولیس ہو گئی یا اے ایس ایف ہو گیا یا ایئرپورٹس پہ یا ادھر ادھر کرتے تھے. اب نہیں کرتے. ایف آئی اے والے اب نہیں کرتے. بہتر ہے، بہتری آ رہی ہے، سلولی اسٹیڈیلی آ رہی ہے. لیکن ہمیں اسے اتنا بہتر بنانا ہے کہ آپ کو کوئی شکایت کی، آپ کا کوئی وہ کہتے ہیں نا دروازہ ہی نہ کھلے. ہم نہیں، ہمارے بچے دیکھیں گے. یہ بچے دیکھیں گے، اللہ کرے بچے دیکھیں یار. آمین. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نظر آئے وہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر نہ بچے تو ہمارے دیکھیں گے. مستقبل قریب میں کوئی ایسا لیڈر آپ کو نظر آتا ہو جو اس چیز کے اوپر عمل درآمد کرا سکے، قوم کو متحد کر سکے؟ مجھے کوئی نہیں نظر آتا. موجودہ سیاسی پارٹیوں میں سے بھی؟ مجھے اگر کوئی ہوپ ہے تو دو لوگوں کے اندر ہے. ایک لیڈر ہے نواز شریف، وہ کر سکتا ہے. جو میں کہوں گا اب ایک پرانا گارڈ ہو گیا. نئے کے اندر آئی تھنک بلاول ہے. بلاول کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے کسی چیز کا، وہ کر سکتا ہے. عمران خان ہے، کر سکتا ہے. یہ کر سکتے ہیں، مل کے کر سکتے ہیں. دیکھو نا، ایک آدمی نے کرپشن کا ایک نعرہ لگایا تھا، عمران خان نے. آپ نے اس کا کیا حل کر دیا یار؟ یہ واحد آدمی تھا جو پرائم منسٹر، ایز پرائم منسٹر کرپشن پہ اس نے باتیں کی ہیں. باقیوں نے نعرے لگائے ہیں، شور کیا ہے، امپلیمنٹ کہاں ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہاں اگر آپ کرپشن کی بات کریں گے تو پھر آدھا سے زیادہ پاکستان تو ویسے اندر ہو جائے گا. مجھے وہ آپ کی اس بات سے انور مسعود صاحب کا جملہ یاد آ گیا. کسی وہ پروگرام میں موجود تھے تو کسی نے ان سے سوال کیا ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ کیا پاکستان ریاست مدینہ بنے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان ریاست مدینہ بن گیا تو 24 کروڑ میں سے 22 کروڑ کے جو ہیں عوام ہیں اس کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھو ہمارا پتہ پرابلم کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا پرابلم ہے ہمارا مذہب. یہ مذہب آیا ہے عربی میں. میں کہوں گا کہ 90% یا بلکہ زیادہ اس کی پرسنٹیج عربی میں نہیں سمجھتے. بالکل. آپ قرآن کے ہم بڑے ریفرنسز دیتے ہیں، کئیوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے مذہب میں کہ عمل اور اعمال. بھائی عمل ہم کریں گے جب قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پھر عمل کریں گے تو یہ آپ کا اعمال بن جائے گا نا. بالکل. ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو سنی سنائی بات پہ کام کرتے ہیں. اس پیغمبر نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ فلانا سنو، یہ سنو فلان، ہر جو اپنی کنوینئنس کی باتیں ہوتی ہیں ہم وہ کرتے ہیں. یہ اتنا اچھا مذہب ہے. اس مذہب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مذہب کے اندر ہر چیز ہے. بے شک. اس کے اندر آپ جو مکمل دین ہے یہ. کمپلیٹ، کیونکہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر جو ان کتابوں میں ہے وہ ہمارے قرآن میں بھی ہے. بے شک بے شک. اور یہ جو چیز ہے یہ یونیک ہے کیونکہ یہ ایک آخری کتاب تھی. بے شک. تو اس آخری کتاب کو اگر اردو میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھ لو اور سیکھ لو تو میں سمجھوں گا آپ سیکھو گے، بہت کچھ سیکھو گے. بے شک. اسی کتاب کے حوالے سے آخرت میں جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا پہلی قوموں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو دین کا پیغام دیا تھا تو وہ کہیں گے جی ہمیں تمہارے تک دین کا پیغام نہیں پہنچا تھا. عامر، آپ سے اللہ یہیں پوچھ لے گا. بے شک. قبر سے تو کوئی نہیں باہر آتا نا. ہاں جی. قبر میں گیا تو گیا، آپ کا حساب ادھر ہی ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ اس کے جواب دہ ادھر ہی بن جاتے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ جو چیز ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر کس کو کیا پتا کیا ہوگا یار. میں تو کہتا ہوں آج کسی کو تکلیف دو گے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ابھی دے دے گا آپ کو. بے شک بے شک. وہ تنگ نہیں کرے گا آپ کو، دکھا دے گا. انسانیت سب سے بڑا دین. انسانیت، that's it, that's the bottom line. چلیں واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. مستقبل میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کس سمت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جب تک یہ جو گورنمنٹ ہے آج کی بھی، جب تک یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے یہاں کبھی سیاسی استحکام نہیں آئے گا.
جو مرضی کر لو. ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا جی, کبھی آپ -1 کر دیں نواز شریف کہ اس کو نکال دیں, یا زرداری کو نکال دیں, یا عمران کو نکال دیں, آپ ان کو نہیں نکال سکتے. ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ نون جو ہے وہ نواز شریف ہے. جی جتنے مرضی شہباز شریف آ جائیں کچھ نہیں ہوگا. نواز شریف از دا مین. پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو ہے, سمپل از دیٹ. اب بلاول کا نام کیا ہے؟ بلاول زرداری ہے نا, لیکن پولیٹیکلی آپ نے بھٹو بھی ڈال دیا, سمبل اس کے ساتھ بھٹو سمبل کر ضرور دیا, ہے. کیونکہ وہ ایک ان کا ایک آپ کہہ لو ایک سمبل ہے, سمبل آف ریممبرنس. لیگیسی بھی کہہ سکتے لیگیسی بھی آپ کہہ لو, بالکل کہہ لو. ہیں. جی سو اس لحاظ سے عمران کی کچھ نہیں ہے. عمران کا نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے, یہ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر سکتا تھا, ابھی بھی اگر آ جائے کر سکے گا, پرووائڈنگ اس کے پاس اچھی ٹیم ہو. کیونکہ جو بھی ہمارا لیڈر آتا ہے اس کو یہ چمچے جو ہے نا یہ چمڑ جاتے ہیں اور ان کو خراب کرتے تانے ہیں. بانے جو ہے ہاں وہ ہاں, اس یہ کو سب کو مرواتے ہیں. خراب کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے. دیکھا گیا ماضی میں بھی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں جو اقتدار میں آئی ہیں ان کی جو کابینہ میں تھے یہی لوگ بت تھے. وہی لوگ جو تھے نواز شریف کے ساتھ تھے, وہی لوگ آگے عمران خان کی اقتدار میں آگے, وہی لوگ آگے شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ گئے. یہ کیا؟ لوٹے. ایسے لوگوں کا ضمیر نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. ضمیر ان کے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں, مسلم لیگ نون کو لے لو. انہوں نے کوئی دودھ کی نہریں نہیں کھول بنائی دی, ایسی. لیکن جب یہ مشکل وقت میں تھے ان کے جو کئی ڈائی ہارڈ لوگ تھے ساتھ کھڑے رہے. بڑی رسپیکٹ ہے وہ جو لوگوں کی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے, لیکن باقی سب بھاگ گئے تھے, ادھر ادھر چلے گئے تھے, پولیٹیکل پارٹیز خراب ہو گئی تھیں. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ٹھیک سسٹم نہیں ہے. ہم اپرچونسٹ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے بیٹھ کے ایک خودداری سے اور انٹیگریٹی سے کام کیسے کرنا ہے. بس یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. تو اس دائرے کو توڑنے کے لیے عملی حل کیا ہوگا؟ ان کو اسکول میں لے کے جائیں, ان کو لیسنز دیں اور ان کو بتائیں کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے. اتنا ہی بتا دیں آپ. اور اگر تو کسی کو یہ انجیکشن لگ گیا صحیح تو وہ بہت کام کرے گا. یہ سب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کتنا کما لیں گے. کتنا کما لو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ صبح کا ناشتہ کتنا کر لو گے؟ کتنا آپ وہ لنچ کر لو گے یا کھانا رات کا کھا لو؟ کتنا کر لو گے یار؟ کیپیسٹی ہے نا آپ کے پیٹ کی. ایگزیکٹلی. تو کتنا پیسہ کما لو گے؟ کیا کرو گے؟ تو اگر آپ سمجھتے ہو بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے تو اپنے نیبر کو دیکھ لو, کسی دوست کو دیکھ لو, اگر اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کر دو. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. سب نام کے ہیں, سب نام کے مجنوں ہیں, سب سب نام کے نام کے رانجے ہیں. مجنون, سب نام کے ہیں یہ لوگ. آپ نے بات کی 5 بڑوں کے حوالے سے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کا بات کی کہ 5 بڑے اگر بیٹھ جائیں تو ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا. ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے. یار یہ جو ہے نا یہ اس پہ تو میں مان ہی نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھو ذرائع, عمران خان نے خود بات کی ہے. وہ تو ٹویٹ نہیں کر سکتا, تو اس کی ٹویٹوں کے متعلق کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمران نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. اور بھائی آپ اس کو پاس تو اجازت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. نہ وہ ملتا ہے لیکن تو بے بہن شک کو ملتا ہے. بالکل وہ اگر ملتے بھی ہیں تو بہن جو ان کی ملاقات ہوئی پیچھے عظمیٰ خان رومی صاحب ایسے, تو جب وہ واپس آئی ہیں تو ان کا بیان بھی وہی تھا. تو اس میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ ٹویٹس میں. میں کسی کو بلیو نہیں کروں گا, کسی کو بلیو نہیں کروں گا سوائے عمران خان کے. پیریڈ. میں ابھی بھی کہتا ہوں عمران خان کو ایک دن آپ اس کو اجازت دے دیں کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے. بات کرنی ہے اس نے کرنی ہے, نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے, آگے چلنا ہے اس نے چلنا ہے, کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ سن لو, اس کے بعد پھر آپ اپنا ڈیسائیڈ کر لو. ختم ہوگی بات. ہم جو آج باتیں کر رہے ہیں ہم سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں کہ ذرائع نے یہ کہا, کہ اس کی بہن نے کہا, اس کے فلانے نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اسلام بھی یہی کہتا ہے بے جب شک. تک اپنے کان سے مت سنو کسی کی بات کو آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے.
یعنی کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ہینڈل نہیں کر رہے، اور وہ خود ان کو اس کے اوپر جو بیانات ہیں وہ ان کے نہیں ہیں. بالکل نہیں. تو کوئی یہ سازشی ٹولہ ہے جو ان کو. یہ سازشی نہیں ہے ان کی طرف سے، یہ ایک اس کی عمران کی سروس کر رہے ہیں، لیکن میری نظر کے اندر عمران کو ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھو، اگر کسی نے ٹویٹ کرنی ہے تو عمران خان خود کر سکتا ہے یار، اس کی ٹویٹیں کیوں روکتے ہو؟ آنے دو. ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ آج کی یہ ڈیفینسو پہ ہے، ویرائٹی آف ریزنز ہے، فارم 45 47 اینڈ سو آن فورتھ اس کے اوپر. اب دا کوشچن از کہ یہ ڈیفینسو پہ کیوں؟ بھائی آپ پاور میں ہو، آنے دو یار. تنقید ہوتی ہے تو آنے دو، سو واٹ. کل آپ اپوزیشن میں جاؤ گے تو اگر آپ کے ساتھ یہ حال ہوگا تو ملک تو نہیں چلے گا نا. آپ بھی وہی کریں گے جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ سائیکل ہے، چلے گی، پہیا گھومے گا، صرف ٹائم کی بات ہے. تو آپ ماضی میں اس بھی ٹائم کو کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ انصاف رکھو. دیٹ از اے وے فارورڈ. ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن والے تھے وہ حکومت میں آئے، دیکھ لو، جو حکومت والے تھے وہ اپوزیشن میں گئے. پی ٹی آئی نے کیا نا، جی. آج بھگت رہے ہیں نا. اگر اب پی ٹی آئی کو عقل نہیں آئی اور ان کو نہیں عقل آئی تو نقصان ان دونوں کا تو نہیں ہے، نقصان تو پاکستان کا ہے. بالکل. ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو ہم ایک دوسرے کو غداری کرتے ہیں نا، یہ سب غداری کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. آپ کس طرح اپنے لوگوں کو اس طرح آپ کھلا چھوڑ سکتے ہیں؟ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ تو اگر یہ ایمانداری دکھائیں گے تو پھر یہی ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا ساتھ ساتھ عامر، یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، جو بھی سن رہا ہے، اگر آپ کے پاس الیکشنز کے وقت لوگ آتے ہیں نا کہ آپ کو پیسے دیں گے، اب ہمیں ووٹ دیں، یہ دیں، مت کرو یار. کیونکہ آپ اتنے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہوگے ایک خراب حکومت کے یا خراب نمائندے کے، جس کو آپ غلط طور پہ پیسے لے کے آپ الیکٹ کرتے ہو. نہ، آپ نے دیکھنا ہے جو آدمی، جو لیڈر جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے یا کرے گا یا آپ امید رکھتے ہیں، اس کو دو آپ. پھر آپ کے پاس ہوپ آتی ہے. پھر ٹائم بھی آپ کو چینج کرتا ہے، پھر آپ کے پاس آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں، اور پھر فائدہ کس کا ہے؟ ملک کا. ہم نے تو ملک کو دیکھنا ہے یار، سیاسی پارٹیز کو نہیں دیکھنا. جو مرضی آئے، کیا ملک کے لیے کام کر رہی ہے؟ یہاں تو سیاسی پارٹیاں جو آتی ہیں وہ لالی پاپس ہی دیتی ہیں. تو لالی پاپس لوگوں کو نہیں چاہیے. ان کو کام چاہیے، ان کو امپلائمنٹ چاہیے، ان کو ان کے بچوں کی تعلیم چاہیے، ان کے میڈیکل فیسلٹیز چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو وہ تقسیم کی سیاست کو کنٹینیو رکھیں گے، انتقام لیں گے اپنا؟ یار یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اللہ کرے نہ کرے، بالکل نہیں. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ عمران خان وہ کرے جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر تو وہ بڑا انسان بن جائے، اللہ کرے بن جائے. آمین. انسان سیکھتا ہے، کئی چیزیں آپ سیکھتے ہو ٹائم سے. تو اگر وہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. انتقام لے کے کیا ہوگا؟ مجھے بتا دو، کیا کیا مل جائے گا کسی؟ دیکھو نا، ذاتی آج سکون. آپ مجھے بتاؤ، اگر آج ہم یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ کسی پہ اگر ظلم آپ کرو یا کسی کو کچھ آپ تنگ کرو، مزہ آتا لیکن ہے. دیکھا جائے تو عمران خان بھی اپنی اقتدار کے دور میں کہتے تھے کہ ان کے اکثر وہ ایک الفاظ تھے کہ میں ان کو گھسیٹوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. دیکھو، یہ یہ پولیٹیکل سگنلز ہوتے ہیں، پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا. شہباز نے نہیں کہا تھا ریگل چوک کے اوپر گھسیٹوں گا علی بابا 40 چوروں کو، یہ کروں گا. یہ پولیٹیکل گمکری ہوتی ہے، اس پہ کوئی اتنا نہیں ہوتا. آج دیکھو کٹھے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ جی. تو کٹھے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سیاست کے اندر دشمنی نہیں ہوتی ہے، سیاست کے اندر لچک ہوتی ہے. عمران کو لچک دکھانی پڑے گی، تب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور وہ دکھائے گا انشاءاللہ، ٹائم اس کو بتائے گی. لیکن حکومت کے یا باقی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی مل کے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو رہا. یہ رانا ثناءاللہ کی آپ نے بات کی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کی اگر کوئی بیانات دے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن مسلسل حکومت کی جانب سے تو یہ اس طرح کے بیانات ملتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے مثلا ایک ٹولہ کہتا ہے کہ جی ہم متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں،
ایک ٹولہ کہتا ہے کہ جی نہیں. کس سے مذاکرات؟ جس بندے کی کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آ سکتی، وہ بات ہی کوئی نہیں کر سکتا، تو مذاکرات کس سے کریں گے؟ یہ بتا دیں مجھے. اگر آج میں لیٹس پٹ اٹ دس وے عمران خان کا ایک بندہ ہوں، تو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہوں گا میں تو جی نون کے کسی اور بندے سے بات کروں گا، نو وے. اور اگر میں پی ایم ایل این کا بندہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے بات کروں گا. پی ٹی آئی کون بات کرے گی؟ جب تک نواز شریف، عمران خان، شہباز، آئی ڈونٹ نو شہباز کا اس میں کوئی ہے کہ نہیں، بٹ عمران اینڈ نواز اینڈ آف کورس زرداری کو آپ لے لو یا بلاول کو کر لو، فیوچر یہی ہے. میں مریم کو بھی کہوں گا کہ بیچ میں آئیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک چھلانگ مار دی ایک سیاسی اس کے اندر، دائرے کے اندر. آئیں بیٹھ کے بات کریں یار، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی دشمنی ہوگی؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو دوست ہے دونوں. سیاسی اختلافات ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لارجر انٹرسٹ آف دا پیپل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. مساق جمہوریت ہوگا. مساق ہو جائے گا، جمہوریت نہیں آئے گی. جو مرضی کر لو، ادھر نہیں آئے گی. مجھے اس دن جمہوریت نظر آئے گی کہ جب ایک عام آدمی اٹھ کے جائے گا، کہے گا یار مجھے یہ لائسنس دے دو، میں نے یہ کمپنی کھولنی ہے، اور آرام سے جا کے جو بھی اس کے فنڈز ہیں یا ٹیکسز ہیں وہ دے دوں کے جا کے کام کر لے گا. تو جب ایک عام آدمی، ایک ریڑھی والا لائسنس لینے کے لیے میونسپل کمیٹی میں جائے گا اور اس کو اتنی مشکل سے ملتا ہے، تو کس ترقی کی بات کرتے ہو آپ؟ ہمارے پاس اس وقت جو کرنٹ موٹو ہے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے اپنے موٹو کو ٹھیک کرنا ہے کہ ورک بیٹر فار پاکستان. بٹ کون کرے گا یار؟ اللہ کرے، امید تو ہے، امید پہ ہی ہے نا. امید پچھلے 78 سال سے پاکستان بس امیدوں کے یہی ہے، سر پہ چل رہا یہ وہ ہے. دیکھ لو، چائنا کو دیکھ لو، ہمارے ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ ہوا ہے، دیکھ لو کہاں ہے وہ. دنیا کا ایک رنر ہے. لک ایٹ انڈیا، کہاں بیٹھا ہوا ہے. کیا ریزن کیا ہے میر صاحب؟ پاکستان اب تو خیر سفارتی سطح پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے پاکستان کو، لیکن ماضی میں اس طرح کا ہر دور میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے پاکستان میں. دیکھو، جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ بڑا یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، یہ سیاسی طور پہ ہے، ٹیمپریری. جہاں میں استعمال کرنا ہوتا ہے ہم سب سے اچھے ہیں، جہاں میں گندا کرنا ہوتا ہے ہم سب سے گندے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. جو امریکہ کے آگے گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. جو کھڑا ہوتا ہے اس کو اگلے کو چھٹی کرا دیتے ہیں. دیکھا نہیں اس کو، مڈورو کو، اس کو ہی اٹھا کے لے گئے ہیں. جی. نوریگا کو لے گئے پہلے. ہوں. نواز شریف نے آپ کا نیوکلیئر پروگرام کو آگے لے کے گیا، نواز شریف کی چھٹی کر دی. تو جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو نہیں. جنرل ضیاء کو دیکھ لو یار، کیا کر دیا انہوں نے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں ہٹانے سے، جیسے وہ سائفر کی بات کرتے تھے، بالکل سو ہٹایا، بالکل ہٹایا. ہم بولیں گے نہیں ہٹایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، یہ سب کو پتا ہے یار، پوری دنیا کو پتا ہے. لیکن پتہ نہیں کبوتر کی طرح ہم نے رکھا ہوا ہے. ہماری بھی مجبوری ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، اوپنلی نہیں بات کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رشتے بھی رکھنے ہیں. آپ 19-20 کریں نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. سیاسی تعلقات تو ہمارے بھی ہیں، وہ اس کو دیکھ لو. قائم رکھنے کے لیے کرنا پڑے گا. آرمیٹیج نے کیا کہا تھا جنرل مشرف کا؟ آر یو ود اس اور ناٹ ود اس؟ سمپل از دیٹ. ناٹ ود اس ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی، ود اس ہے تو کہانی کچھ اور ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سر پر دست شفقت رکھے گی؟ دیکھیں، یہاں ایک 1-to-1 کا ایک ایشو ہو گیا ہوا ہے. اب انٹرنلی کیا ایشو ہے یہ عمران جانتے ہیں اور جنرل عاصم جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں. خدا جانے اس کے اندر کیا ہے. فوج جو ہے بلا شک بلا شبہ عمران کی سپورٹ کرتی ہے، اور سب کی سپورٹ کرتی ہے. عمران تو چلو نام لے لیا، سب کی سپورٹ کرتی ہے. تو فوج کسی کی نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل آصف کو بہت بڑا بننا ہے.
جائیں اس کے پوچھیں یار میں نے کیا ایسی بات کر دی ہے تو میرے خلاف ہے, میں نے کیا کر دیا. اور جو بات انہوں نے بتائی ہے جو کہ سب کو پتہ ہے, تو اگر انہوں نے بتا دیا کوئی گناہ تو نہیں کیا نا انہوں نے, ان کو کیا ضرورت ہے. اور آپ نے ایک ریئیکشن دے دیا, اس سے نکلنا ہے ہمیں باہر, بالکل نکلنا ہے. غزہ میں فورسز کے حوالے سے باز گشت چل رہی ہے, ہمیں کیا نہیں کہیں گے؟ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم جا سکتے ہیں لیکن ڈسارم نہیں کریں گے ان کو, حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے, کیونکہ پیلسٹائن اور پاکستان کا ریکارڈ کو اچھا نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا پہلے جلزیہ جب ادھر تھے کیا ہوا فلسطینیوں کا, ہم نے جارڈن کی سائڈ لی تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور تھے کیا بریگیڈیئر, میں نام بھول گیا ان کا, وہ بھی وہاں تھے. آپ سب کو پتہ ہے ہمیں. سو بیسکلی اگر ہم نے ایز اے پیس کیپنگ فورس جانا ہے وچ از فائن, لیکن ڈس آرمامنٹ ہم کہیں ان کو نہیں, کیونکہ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. ہم نے صرف ہم جائیں گے پیس رکھیں گے, اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک ان نیسیسری کسی کے ساتھ آپ الائن ہو جائیں, اور پرٹیکولرلی امریکہ کے. لیکن وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ کافی دیر سے ظلم و ستم کا شکار بھی ہیں. مسلمان کشمیر میں بھی ہیں, مسلمان کویت میں بھی تھے, مسلمان عراق میں بھی تھے, سیریا میں بھی تھے, مسلمان ہر جگہ تھے. مسلمان ہی لڑ رہے تھے آپس میں. سو دا کوشچن از, یہ چھوڑ دیں, یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ملکوں کے انٹرسٹ کیا ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھو نا, جب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ مذہب بھی کہیں لے لو تو شیعہ سنی کیا ہوا, مسلمان ہیں نا, دونوں اتنے ہی مسلمان ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لو اس کو ایک سیاسی ایک مناظر دے دیا ہوا ہے, ڈویژنس کریٹ کر دی ہیں. آج بھی وہی چیز ہے ملکوں کے اندر. مسلمان دیکھو عامر, آپ نماز پڑھو گے, اللہ کو یاد کرو گے, اچھے کام کرو گے, قرآن پڑھو گے, ہر چیز کرو گے, آپ کا صلہ آپ کو ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. آپ اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے, کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو ہم جو چاچے بن جاتے ہیں نا دوسروں کے, چھوڑ دیں. وہ ایک بڑی اچھی پوئٹس ہیں, ابھی بیچاری وہ چلی گئی پچھلے سال, ابھی دسمبر میں آتے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, عارفہ. جی. بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم وہ لوگ بن گئے ہیں کہ جو سوال اللہ نے کرنے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ سوال اللہ کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. بہت پیاری بات کی انہوں نے, چلی گئی ہیں نا, میں یاد کر رہا ہوں ان کو, کتنی اچھی بات کی انہوں نے. تو یہ اگر لوگ سمجھ جائیں, سیکھ جائیں, تو آئی تھنک یو لرن. آپ کی بات سے مجھے ایک مصرع یاد آ گیا کہ کیا ہیں لوگ, مصرع ہے خدا ہیں لوگ, لیکن میں اس کو خدا نہیں کہتا, لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ کیا ہیں لوگ حساب و کتاب دیکھتے ہیں. ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں, یوں کچل کچل کے فٹ پاتھ کو نہ چلا کرو, یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اپنا حساب پہلے کر لو, باقی پھر دوسرے کا کرنا. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.